السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک لاریب کتاب اور تفسیری نکات کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے دین کو مذاق نہ بناؤ۔ دین کو مذاق بنانے سے مراد کیا ہے؟ دین کو اس طرح لے کے چلو جس طرح اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے اپنے رسول پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک آج ہمارے پاس ہے، اور بالکل یہ جو ہے کیا نام ہے، مکمل اکمل کامل کتاب۔ قرآن پاک مکمل کامل اکمل کتاب، اس میں اس کے بارے میں لا ریب فیہ، شک و شبہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ ہے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15۔ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کے دوغلے پن کا ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اس آیت کے ان آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہیں سے گزر فرما رہے تھے۔ اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب ان حضرات عالی وقار کو دیکھا، یعنی کہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا، تو اپنے دوستوں سے بولا اب دیکھنا کیسے میں انہیں بیوقوف بناتا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے ان اصحاب کے قریب پہنچا، یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس پہنچا۔ اس بدبخت نے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا خوش آمدید، آپ جناب صدیق ہیں، بنو تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام حضور اکرم یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار ہیں، اپنی جان و مال حضور علیہ السلام پر قربان کرنے والے، نثار کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا خوش آمدید، آپ بنو علی کے سردار ہیں، اور فاروق لقب ہے، دین میں بہت مضبوط ہیں، اپنی جان اور مال حضور علیہ السلام پر قربان کرنے والے۔ اسی طرح اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھی جھوٹے منہ کی تعریفیں کی۔ اس پر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اے منافق، اللہ پاک سے ڈر، منافقت چھوڑ دے کہ منافق سب سے بدتر ہے۔ عبداللہ بن ابی نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا اے علی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، ہم نے بھی آپ ہی کی طرح ایمان قبول کیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں سے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنے دوستوں کے پاس گیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی برائی اور اپنی منافقت کی تعریفیں کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں کے سے ملتے ہیں، یعنی یہ بدبخت منافق راہ چلتے یا ویسے ہی کہیں پکے سچے مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں تو قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی نفاق کی ایک علامت ہے۔ یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے، مگر لوگوں کو ان کی قسموں کا یقین نہیں ہوتا تھا، جبکہ پکے سچے مخلص مسلمان جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں انہیں کبھی ایسی قسمیں کھانے، بار بار اپنی ایمان کا یقین دلانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں خالص مشک تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، اسی طرح مخلص مسلمان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا نور ایمان خود بخود اپنی جلوہ گری دکھاتا ہے۔ خیر یہ منافق تھے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کیا کرتے تھے، مگر وَإِذَا
خلو الی شیاطینہم، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیاطین سے مراد ان منافقوں کے بڑے بڑے سردار اور وہ کفار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ منافق بھی انہی کے اشاروں پہ چلا کرتے تھے۔ چنانچہ جب منافق اپنے ان شیطان سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تو تم میں سے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، ہم تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی یہ دوستو ہمارے ظاہری بتاؤ سے دھوکہ نہ کھانا، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمارے دل تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ ظاہری برتاؤ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مال غنیمت حاصل کریں اور ان کے راز معلوم کر کے تم تک پہنچائیں۔ اللہ اکبر، ان بدبختوں کی جرت دیکھیے، کلمہ پڑھتے ہیں مگر کس لیے؟ بطور مذاق، قسمیں کھا کر مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں، کس لیے؟ بطور مذاق۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درس زندگی دیتے ہیں، یہ بدبخت سنتے تھے مگر کیسے؟ بطور مذاق۔ نمازیں پڑھتے تھے کیسے؟ بطور مذاق۔ دیگر عبادات بھی بجا لاتے تھے مگر کیسے؟ بطور مذاق۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ایسے بے دینوں کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان بدبختوں نے دین کو مذاق بنایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی کا مذاق انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ قانونی قدرت ہے، یاد رکھیے کہ جو جس قسم کا جرم کرتا ہے اسے سزا بھی اسی قسم کی دی جاتی ہے۔ منافقوں نے معاذ اللہ دین کو مذاق بنایا تو اللہ پاک نے انہیں سزا بھی ایسی دی، ان بدبختوں نے دین کے معاملے میں چلاکی دکھائی، اللہ پاک نے ہر جگہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ دنیا میں ان کی کوئی عزت نہ رہی، قبر و آخرت میں سخت رسوائیاں اٹھائیں گے۔ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کفر چھپایا، جیسے ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے، اسی طرح ان کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے، آخرت میں کچھ اور ہوگا۔ دنیا میں انہیں ڈھیل دے دی گئی، بظاہر ان پر سارے اسلامی احکام جاری رہے، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے روکا گیا، نہ اسلامی کاموں میں شرکت سے انہیں منع کیا گیا۔ مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے اسلامی احکام ان پر جاری رہے۔ اس سے یہ سمجھے کہ ہماری چلاکی خوب چل گئی، مگر جب قبر میں پہنچیں گے تب رو رو کر کہیں گے ہمیں تو دھوکہ ہوا، ہم کچھ اور سمجھتے تھے، ظاہر اور کچھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے منافقوں کی اس سزا کا ایک اور دوسرے مقام پہ یوں ذکر فرمایا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو، جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ روز قیامت کا منظر ہے، یعنی جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا، مخلص مسلمان اس دن کامیاب ہوں گے۔ پل صراط سے گزرتے وقت ان کے ایمان اور نیک اعمال کا نور انہیں گھیر لے گا۔ مخلص مسلمان اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے پل صراط پار کر لیں گے۔ تب منافق انہیں پکار کے کہیں گے اے مسلمانوں، ہم پر بھی ذرا نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں اور پل صراط پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں۔ انہیں کہا جائے گا تم جہاں سے آئے ہو وہیں جا کر نور تلاش کرو۔ منافق نور کی تلاش میں نکلیں گے، انہیں کہیں نور نہ ملے گا، مگر پھر مسلمانوں کی طرف لوٹیں گے۔ اس وقت ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس دیوار کے اندر کی جانب جنت اور باہر عذاب ہوگا۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، یہ ہے منافقوں کا برا کردار کہ یہ بدبخت دین کا مذاق بناتے تھے، دل میں کفر چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کے برے اعمال کی دردناک سزا انہیں دنیا میں، قبر میں، قیامت ہر جگہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان اور سلامتی نصیب فرمائے، کفر سے، نفاق سے، ہر طرح کے گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہر دم ابلیس پیچھے لگا ہے، حفظ ایمان کی التجا ہے،
ہو کرم امن روز جزا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔ پیارے محترم حسین بھائی، اللہ اکبر۔ اس میں جو ذکر کیا گیا منافقوں کا دردناک عذاب اور ان کے معاملات، اور اللہ اکبر، دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کر بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، قبر اور آخرت میں تو ہیں ہی یہ رسوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔